یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے سرحدی ضلع سدھارتھ نگر کے ہندو مسلم ایکتا کی مثال ادبی و تہذیبی قصبہ علی گڑھوا بازار کے مدرسہ بیت العلوم السلفیہ میں، جہاں 29 مارچ 2022 کو سالانہ انجمن کا انعقاد ہوا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا خون جگر دیا نوجوانان کمیٹی علی گڑھوا نے۔ پروگرام کی نظامت کی نوجوان ناظم مشاعرہ و شاعر عطا اللہ سدھارتھ نگری نے۔ اس پروگرام میں خصوصی تعاون رہا گرام سبھا مہادیوا کرمی کے پردھان عزیز الدین پردھان کا، جو راجیپال آنندی بین پٹیل دوارا سمانت پردھان ہیں۔ بچوں کی اصلاح فرمائی قابل قدر اساتذہ کرام نے۔ اس میں مولانا خورشید احمد صاحب عالیاوی پرنسپل، مولانا ہدایت اللہ رحمانی صاحب، مولانا معراج فیضی صاحب اور حافظ شفیق صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار رہا ناظم الحاج سیف اللہ سیٹھ اور نائب ناظم برکت اللہ خان صاحب کا۔ آج تم بچے پڑھاؤ۔ اب اس کے بعد عائشہ الطاف حسین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر انجمن اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنی چاہتی ہوں وہ ہے اسلام میں قصد حلال کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے روئے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، قلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ پتہ یہ چلے کہ روئے زمین کی حلال اشیاء بلا تردد کھائی جا سکتی ہے، صرف وہی چیزیں کھانا حرام ہے جن کو شریعت نے حرام بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ذریعہ آمدنی حرام ہو، کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو، چوری، بے ایمانی، لوٹ کسوٹ کی رقم ہو، تو ایسی رقم سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب حرام ہے۔ اور نہ صرف حرام ہے بلکہ ایسی کمائی استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی خوب ساری عبادتیں بھی کی جائے۔ متعدد حج اور عمروں کا صرف حاصل کر لیا جائے، تب بھی انسان فلاح و کامرانی کے قریب نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت اور عبادت و ریاضت رائے گا اور بیکار ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقصد مقام پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے میرے رب، اے میرے رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور پرورش سب حرام غذا سے ہوتی ہے۔ تو بھلا ایسے شخص سے دعا کہاں اور کیوں قبول کی جا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کھانے والا انسان اپنے پروردگار سے بغاوت کرتا ہے، جس نے اس کو دنیا جہان کی چیزوں کو کھانے کی اجازت دی ہے، صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کچھ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن ظالم انسان نے اپنے رب کی برابر پرواہ نہ کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ پڑا۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مفت کی کمائی سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، گداگری اور بھیک مانگنے سے ہمارے مذہب میں سختی سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ
शाबाश, बहुत खूब बेटा। ये आपके बड़े भाई ने आपको 500 रुपए का इनाम दिया है, इसको आप ले लें, आपके बड़े भाई ने। वक्त मीडिया के हमारे साथी भाई शफीक खान साहब बड़ी मेहनतों से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।